قصہ میں 7 احوال کا ذکر ہوگا۔ ہر حال پہلے کی نسبت بین تل کا اشارہ دور کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہ آیات، وہ لوح محفوظ والی آیات یا علم الہی والی آیات، کس کتاب کی؟ جو کتاب مبین ہے، یعنی اس صورت میں دلائل نقلیہ ہی ہوں گے۔ کتاب مبین، کتاب کی صفت حکیم آئے تو دلائل عقلیہ کا زور، اور مبین آئے تو دلائل نقلیہ کا زور۔ ہم نے ہی اتارا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک، ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ پر بہترین بیان۔ احسن القصص مفعول مطلق، بہترین بیان، ساتھ اس کے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف اس قرآن کو۔ یقینی بات ہے کہ تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں سے، آپ کو خبر کوئی نہیں تھی۔ اب حال پہلا شروع ہو گیا۔ جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے ابا جی میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، میں دیکھتا ہوں ان کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ میرے لیے ہی سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، نہ بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر، کیونکہ بڑے سے بڑا شریک تو بھائی ہوتا ہے۔ فَيَكِيدُ لَكَ قَيْدًا، شیطان کی اکساہٹ سے کہیں یقیدُ لَكَ قَيْدًا، کہیں کوئی چال نہ چلنے تیرے لیے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، بات سن، جس طرح اللہ نے تمہیں خواب دکھائی ہے نا، اسی طرح چن لیا ہے تم کو تیرے رب نے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور بذریعہ وہی سکھائے گا تجھ کو انجام خوابوں کے، تعویل الاحادیث، اور پورا کرے گا نعمت اپنی تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اس نے پورا کیا تھا تیرے آباء و اجداد جو پہلے تھے، ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، تیرا رب بھی علیم و حکیم ہے۔ یہ بھی ساری تدبیر اس لیے کر رہے ہیں کہ مشکل کشائی نہ ان کے ہاتھ میں ہے، نہ غیب ان کے ہاتھ میں ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اب اس حال کا ابتدائی نتیجہ یہ ہے کہ پکی بات ہے کہ ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں آیات للسائلین، بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والے مشرکوں کے لیے۔ سائلین سے مراد وہ پوچھنے والے کون ہیں؟ مشرک۔ اگرچہ 2 تقریریں ہیں یہاں، مسلمانوں کے لیے ہے یا مشرکوں کے لیے، صحیح یہی ہے کہ وہ امتحاناً آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ بھئی یہ کسی سے پڑھا ہوا تو ہے
نہیں اس کو نہیں، لہذا ہم تالی بجا دیں گے کہ یہ رسول نہیں ہے. یہ آیاتن، یہ آیات جو ہیں نا یہ سائلین کے لیے ہیں، یہ نہیں کہ قصہ سائلین کے لیے ہے. یہ آیات جو ہم قصہ یوسف کے بیان کرنے کے لیے لا رہے ہیں، یہ آیات ان کے لیے ہیں جو سائلین پوچھنے والے ہیں، پوچھنے والوں کے لیے. حال جو اس نے پوچھا ہے انہوں نے، اذ قالوا لیوسف واخوہ، جس وقت کہا انہوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو، حالانکہ ہم تو ایک دتھا ہیں، پوری پلٹون ہے ہماری. تحقیق ہمارا باپ جو ہے البتہ بہت کھلم کھلے مغالطے میں ہے. اور یار یوں کرو قتل کرو یوسف کو، یا پھینک دو اس کو، طرح کر دو، پھینک دو اس کو کسی ایسے علاقے میں جہاں سے اس کی ہوا بھی نہ آئے. یخلو لکم وجہ ابیکم، تو نرا ہو جائے گا تمہارے لیے، یخلو خالی ہو جائے گا سپیشل تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی، اور ہو جاؤ گے اس یوسف کے چلے جانے کے بعد قومن صالحین، پھر جماعت بڑی بختولی جماعت مشہور ہو جاؤ گے. وہ بھی خود کہے گا میری بیٹے بڑے بختولڑے ہیں. کالا، بعض لوگ تو کہتے تھے نا کہ اس کالو کا اس جو ہے بمعنی قد ہے. بعض نے یہ کہا ہے مفسرین نے کہ از قالو میں جو ہے از یہ بمعنی قد ہے، تحقیق کہا تھا انہوں نے. تفسیر عباسی والے نے ایسے ہی کہا ہے کہ از بمعنی یہاں قد ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ قد قالوا لیوسف واخوہ. اور رضی والے نے اس بمعنی کہا ہے اسمع، سن تو، یعنی اس کا متعلق جو ہے اس نے اسمع نکالا ہے. اسمع اذ قالوا لیوسف، سن ہماری بات جب کہ کہا تھا انہوں نے. مگر حضرت صاحب کہتے ہیں کہ دونوں غلط ہیں، اس لیے کہ اس ظرف ہے، اور ظرف کے لیے فعل یا شبہ فعل کی بوئی کافی ہوتی ہے. صرف بوئی آ جائے نا، ہوا آ جائے نا اس کو کافی ہے. لہذا یہ جو عز ہے نا، یہ نیچے والا جو کالا قائلن ہے، یہی کالا اس کا متعلق ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ قالا قائلن، کہا کہنے والے نے، کب؟ اذ قالوا لیوسف اخوہ، جس وقت کہا تھا انہوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے. تو اب اذ کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ قالا کے ساتھ. اب رہی یہ بات کہ وہ تو بڑا فاصلہ ہے درمیان میں، تو قانون یہ ہے کہ اتنا فاصلہ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. کیوں؟ اس ظرف ہے، اور ظرفوں کے لیے فعل یا شبہ فعل کی بوئی کافی ہوتی ہے. ہاں جی، یہودا نے کہا ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف کو، پھینک دو اس کو کسی اندھیرے کنویں میں، غیابات الجب، اندھے غیر آباد کنویں میں، اندھے کنویں میں. یلتقے تو لے لیں گے اس کو بعض مسافر لوگ، اگر تم خواہ مخواہ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو یار، مارو نہیں. بہرحال یہ متا پکا کے آ گئے اپنے باپ کے پاس، کہنے لگے او باپ ہمارے،
کیا وجہ ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہم پہ یوسف کے معاملے میں؟ اللہ یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ابا جی یہ کیا بات ہے؟ بھیج تو اس کو ہمارے ساتھ کل یرتا، وہ باغات اور جنگل کے باغات ہیں، وہاں پھل فروٹ چرتا بھی رہے، وَيَلْعَبْ اور کھیلتا بھی رہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم پورا نگرانی کریں گے۔ حضرت نے فرمایا یار مجھے خطرہ یہ پڑتا ہے کہ کہیں تم لے جاؤ اس کو اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اس حال میں کہ تم اس سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤ، تم اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، مجھے خطرہ ہے۔ وہاں چونکہ بھیڑیے شیر چیتے کافی ہیں، اس لیے جنگل کا موقع ہے۔ کہنے لگے لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہاں ابا جی اگر ہمارے ہوتے ہوئے اگر اس کو وہ بھیڑیا کھاتا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم پوری تے پورے کتنے ہیں، پلٹن ہے ہماری، پورا دتھا ہیں ہم، پھر تو اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم تو پھر نکمے ہوئے نا، پھر ہمارے پلے تو کچھ بھی نہ ہوا۔ تخصیص نہیں کی، ذکر کیا ہے۔ وہاں چونکہ اکثر اس علاقے میں چونکہ بھیڑیے تھے امر واقعہ کے مطابق، نہیں جنس نہیں، مطلب یہ ہے کہ اکثر چونکہ اس جنگل میں آس پاس بھیڑیے تھے، اس بنا پہ انہوں نے یہ لفظ کہہ دیا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، پس جب کہ لے چلے اس کو اور انہوں نے اجماع کر لیا مردوں کے سننے پر، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، اجماع کیا انہوں نے کہ ضرور بنا دیں گے اس کو بیچ ایسے کنویں کے جو کنواں بالکل اندھا دھند ہوگا۔ جب وہ لے چلے تو پھر فعلوا ما فعلوا، اور کیا انہوں نے جو کچھ کرنا تھا، جزا معذوف ہوگی۔ فعلوا ما فعلوا به، ادھر انہوں نے تو اس اندھے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی، ادھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیج دی اطلاع طرف اس یوسف کے دل میں بات ڈال دی کہ تو مرتا نہیں۔ یہ پھینک رہے ہیں نا مت کہ تجھے فکر ہو کہ میں مر جاؤں گا، نہیں، ان کو پھینکنے دے، میں تجھے خود سنبھال لوں گا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ضرور ایک دن تو ان کو خبر کرے گا ان کے اس سارے معاملے کی، ایک دن آئے گا تو ضرور اس کو بتائے گا ان کو، بھئی ہاں میرے ساتھ تم نے یوں کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ بیچ ہی بیچ میں اندر ہی اندر ہم نے یوسف بچے کے ساتھ بات کر لی، اس کے دل میں بات ڈال دی۔ بہرحال وہ پھینک کے آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، یبکون، پیٹتے کوٹتے سینہ اپنا، کالو یا بانا، اے ہمارے باپ ہم تو چلے گئے، دوڑ لگا رہے تھے، چھوڑا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، پھر کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ تو قطعاً تصدیق نہیں کرے گا ہماری بات کی، سچے جو ہویا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کہہ رہے ہوں تو ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس حال میں آئے کہ لے آئے تھے اوپر قمیص یوسف کے بِدَمٍ کذب بِدَمٍ مکذوب، جھوٹا خون جو ہے وہ لگا کے آئے تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ لو جی بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت نے جس وقت دیکھا اس کرتے کو، کہنے لگے بھائی بھیڑیا بڑا سیانا اور دنا تھا، جس نے اچھے طریقے ساتھ احتیاط کے ساتھ کرتا میرے بیٹے کا وہ گلے سے پہلے اتار لیا ہے، بڑے سکون کے ساتھ، اس کو کبھی ٹوک بھی کہیں سے نہیں آیا، پھر بیٹھ کے میرے بچے کو کھا گیا۔ بڑا دنا تھا، بڑا پڑھا لکھا وہ بھیڑیا تھا، اس لیے تاڑ گئے بھئی ہے تو سارا فراڈ ان کا،
کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم، دیکھا باطل کے لیے سولت سین کی زبر آتی ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، او میاں اچھا تم تو راضی ہو گئے نا، سولت لکم یہ سارے کا ساری تصویر گھڑی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے، امرن ایک منصوبے کے، تم تو راضی ہو گئے، اچھا صبر جمیل، صبر کریں گے اور صبر بھی جمیل ہوگا، یعنی ایسا صبر ہوگا جس کی تعریف خود اللہ بھی کرے گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی امداد مانگنے کے قابل ہے اوپر اس کے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اچھا جناب، اب پھر حال شروع ہوتا ہے دوسرا، فلما ذهبوا سے دوسرا تھا شروع ہو کے ختم ہو گیا، اب تیسرا حال پہ وجاءت سیارۃ، آ گئے وہ مسافر، پس بھیجا انہوں نے واردہم ایک آنے والے وارد ہونے والے اپنے بندے کو کہ جا میاں کنواں قریب ہے وہاں سے پانی لیا بھر کے پیئیں، پس نے لٹکا دیا اس نے بوکا اپنا، تو یوں ہی نیچے دیکھا نا، کیونکہ بوکا بڑا بھاری ہو گیا، اس نے نیچے جھانک کے دیکھا تو اس کو چمکار ایسے آیا جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا نیچے سے، تو اس وقت اس کے منہ سے نکل گیا وہ جامی والا فکرہ، یا بشرا، یا بشرا، اے مبارک ہو مبارک ہو، اونچا اونچا بے ہوش اتنا ہو گیا مست ہو کے، یا بشرا یا بشرا ہاذا غلام، او مبارک ہو اس قسم کا غلام اور نوجوان چھوکرا تو آج تک ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ بوکے کے ساتھ کھینچ کے لے آیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا لیا اس کو اپنے سامان میں۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تو خوب جانتا تھا نا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ چنانچہ انہی سیارہ والوں نے، مسافروں نے، قافلہ والوں نے بیچ دیا اس کو بدلے پیسوں کے، گھٹیا قسم کے تھوڑے پیسے، یعنی دراہم معدودہ، کھوٹے پیسے نا، سامان بخشن مبدل من ہو اور دراہم اس کا بدل ہے، یعنی کھوٹے قسم کے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعی حقیقتاً کھوٹے تھے، نا، کھوٹے کا مطلب یہ دراہم معدودہ، چند گنتی کے تھے پیسے جو لے کے انہوں نے بیچ دیا۔ بعض مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ بیچ دیا یوسف کے بھائیوں نے، کیا کیا؟ انہوں نے بیچ دیا، حالانکہ سب غلط ہے، قرآن کا مضمون یہ اس کا انکار کر رہا ہے، انہی قافلہ والوں نے بیچا۔ اچھا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اب بھائی مراد یہاں ہیں کہ بیچنے والے بھائی ہیں، کیوں؟ آگے لفظ ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، جو تھے یوسف کے بھائی یوسف کے معاملے میں پرہیز کرنے والے، کہ جلدی جلدی نکلے تو اچھا ہے۔ حالانکہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ یہ قافلہ والے ہیں، کیوں؟ قافلہ والوں نے یہ چوری کی تھی، قافلہ والوں کو پتا تھا کہ ایسا نورانی چہرے والا بندہ، یہ بچہ کوئی فضول آدمی نہیں ہے، یہ تو کسی بڑے اونچے گھرانے کا ہے، مت کہ کوئی مالک یہاں پہنچ جائے، اس لیے کانوا فیہ من الزاہدین، جلدی جلدی اس کو دور نکالنے والے تھے، وہی قافلے والے خود کانوا فیہ تھے، وہ قافلے والے بیچ یوسف کے معاملے میں من الزاہدین، بڑے بچ بچ کے رہنے والے، پرہیز کرنے والے، اور ہمیشہ چوری کا مال جو ہے وہ گھٹیا قیمت پہ بیچا بھی جاتا ہے اور جلدی جلدی بھی بیچا جاتا ہے، ہزاروں کا مال ہو تو سینکڑوں پہ لوگ چور جا کے دے دیتے ہیں۔ وقال الذی اشتراه من مصر، اب کہنے لگا وہ عزیز مصر جس نے ان قافلہ والوں سے خریدا تھا، وزیر اعظم دلہ، الذی اشتراه من مصر، جس نے خرید کیا تھا اس کو، من مصر، مصر کے شہر میں، اور تھا بھی وہ وہیں کا وزیر اعظم،
اس نے خرید کر کے جا کے اپنی بیوی کو کہا زلیخڑوں کو لمرأتے ہی، اپنی بیوی کو کہتے ہیں اس کا نام راعیلہ تھا. کیا تھا؟ راعیلہ. اپنی راعیلہ بیوی کو اکرمی مسواؤ، بڑی عزت والا بنا ٹھکانہ اس کا، جس طرح باپ کا ٹھکانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح اور بزرگوں کا ٹھکانہ بنایا جاتا ہے. اس لیے اکرمی کا لفظ بولتا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 بندے پوری دنیا میں باوجود کافر ہونے کے سب سے زیادہ دانا گزرے ہیں. ایک ان میں سے یہ عزیز مصر تھا، جس کی فراست نے تاڑ لیا تھا کہ یہ میں چھوکرا لایا تو ہوں، مگر اپنی عورت کی عادتیں پہلے جانتا تھا کہ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ پورے ابلیس ہیں، اور اللہ ہی خیر کرے، میں اس کو ٹکا تو رہا ہوں، بہرحال ہو سکتا ہے کسی دن یہ خود اسی پہ سوار ہی نہ ہو جائے. اس لیے پہلے دن نصیحت ہی کی ہے تو اس انداز سے کی ہے کہ اس کو بزرگوں کی آنکھ سے دیکھنا، اکرمی مسوا ہو، بڑی تعظیم کے ساتھ ٹھکانہ بنانا اس کا. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے ہمیں کاروباری سلسلے میں یہ نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا تیرا میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کو ہم متبنہ بیٹا ہی بنا لیں. اندر اندر ہی وہ کہتی تھی ہو جائے گا، کر لیں گے، ٹھیک ہے، ذرا اوپر آنے دے اس کو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہی ہم نے اپنے کمال سے ہی پاؤں جما دیے تھے یوسف کے اس علاقے میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ سکھائیں اس کو انجام اور تعبیر خوابوں کی. اللہ ہی ہے غالب اپنے معاملے پہ، لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب پہنچ گیا اپنی کڑیل جوانی کو، انتہا جوانی کو. 40 سال کا جب آدمی ہو جائے تو کہتے ہیں استوا، سیدھا کھڑا ہو گیا. اشدہ، اپنی کڑیل جوانی کو دے دیا ہم نے اس کو، فیصلہ کرنے کی بھی طاقت اور علم و دانائی بھی دے دی. یوں ہی بدلے دیا کرتے ہیں ہم مخلص لوگوں کو. وراودته التي هو في بيتها، اور مطالبہ کر دیا اس رن نے ہو اس یوسف سے. کس نے؟ التی، اس عورت نے جو وہ یوسف اس کے گھر میں رہتا تھا. اور مطالبہ کس کا کیا؟ ان نفس ہی، ان کی جان کا. کہنے لگی میری جان، تو میری جان بن جا، میں تیری جان بن چکی ہوں. وغلقت، آجا سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے. وغلقت الابواب، ادھر اس نے بند کر دیے بڑے زور زور سے، ہلا ہلا کے. باب تفیل ہے نا، ہر دروازہ بند کرتی تھی اور 12 دروازے تھے کم از کم، تو غلقت الابواب. بعض کہتے ہیں نہیں، تھوڑے 9 دری تھی صرف. کیوں؟ ابواب جمع باب کی ہے، ابواب جمع قلت ہے، جمع قلت 9 تک بولی جاتی ہے. کم زیادہ سے زیادہ 9 دروازے تھے اس کے. ہر دروازہ بند کرتی نا، اس کو کہتی اندر آ جا. وہ آ جاتا دروازہ کا، وہ تالا پکڑ کے غلقت، جھنجھوڑتی اچھی طرح پہ. کچا تو نہیں دیا گیا، خوب تو ہے نا. غلقت الابواب، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے دروازے بند کرتی گئی. جب اکیلی ہو گئی کہنے لگی ہائے تلک، ہائے تلک، ہائے تولک، ہائے تلک، ہے تلک، ہے تولک، ہے تلک. 6 کی 6 لغتیں ایسا ہے. جیسے نا یوسف، 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 یونس، 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 یہ بھی اسی طرح ہے. ہیتے، ہیتو، ہیتے، ہیتے، ہیتو، ہیتے، تینوں لوگ تھے. قالت ہے تلک، کہنے لگی آ شتاب بیا من ترا، شتاب بیا، جلدی آ سینے نال لگ جا ٹھا کر کے، میں تو تیرے بغیر مجھے چین نہیں ہے. یوں ہی اس نے کیا،
کانت باسطۃ یدیہا، لمبے ہاتھ کر کے، وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یہاں آیت ختم ہو گئی. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ، تو آگے چلے گا نا. یعنی کانت باسطۃ یدیہا، اپنے ہاتھوں کا چمبا بنا کے یہاں ڈالنا کیا حضرت یوسف کو. امام سالب نے تفسیر سالبی نے کیا کہا ہے؟ کانت باسطۃ یدیہا، تضمین کے معنی میں ہے نا یہ. راودتہ التی هو فی بیتہا غلقت الابواب قالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کہنے لگے معاذ اللہ، میں اللہ کی تعویذ، اللہ کی عام شام ہوتا ہوں. میرا تعویذ کون ہے؟ اللہ ہی مجھے بچائے گا. کیوں؟ انہ، وہ تیرا خاوند جو ہے وہ تو میرا مربی ہے، اس نے میرے لیے کتنا انتظام بہترین کیا ہے. جس طرح ماں باپ اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں، اس نے کتنا انتظام کیا. اکرمی مسوا کہا تھا اس نے. وہ تیرا خاوند تو میرا مربی ہے، جس نے بہترین بنایا ٹھکانہ میرا، تجھے اس نے نصیحت کی ہے. اب وہ تو میرا ہو مربی اور میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بسترے کو زیان کروں، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں. انہ لا یفلح الظالمون، یہ قانون ہے کہ وہ ظالم ہوتے ہیں اور ظالم کبھی کہاں. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون وَلَقَدْ ہمت بہ، خدا کی قسم ہے، ہمت بہ عظمت بالزنا، ہمت بہ یہ لام بھی ہے، قد بھی ہے اور ہمت پہ داخل ہوا ہے، یعنی عزم سمیم کر لیا تھا اس عورت نے. وَلَقَدْ ہمت بہ، قسمیہ بات ہے، پورا عزم سمیم کر لیا. اب ہمت بہی، یہ ہمت کو اس کا صلہ بہی کے ساتھ آیا ہے، اس لیے امام صالب کہتے ہیں کہ اس میں تضمین ہے، یعنی اپنے پیٹ میں یہ معنی لوگ چھپائے ہوئے ہے. ہمت کون سا؟ کانت باسطۃ یدیہا، اپنے ہاتھوں کا چمبا بنا کے یہاں ڈالنے لگی حضرت یوسف کو اور اپنی طرف کھینچنے لگی، اپنے اوپر گرانے کے لیے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، ضرور وہ بھی کر لیتا ارادہ اس کے لیے، اگر نہ یہ بات ہوتی کہ وہ دیکھ چکا ہوتا پہلے برہان اپنے رب کا، اپنے رب کا برہان پہلے دیکھ چکا تھا. کیا؟ وَإِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. یہاں کے بے وقوف کہتے ہیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی اور اس نے کہا بیٹا تجھے حیا نہیں آتا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شہوت ختم ہو. بات کہتے ہیں کہ جب وہ شکل نظر آئی نا تو اے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے ناخن کے نیچے سے منی بہہ گئی حضرت یوسف علیہ السلام، شہوت ختم ہو گئی. اور بعض نے تو یہاں تک ہی لکھا ہے کہ جلس بین رجلیہا کمجلس الخائن، حل سراویلہ، اپنی سلوار کو کھولا اور اس کا بھی کھول کے اور ان کی پاؤں اپنے کندھے پہ رکھ کے بیٹھے. اس وقت اللہ نے کہا حیا نہیں آتے. لکھنے والے تو پتہ نہیں خدا جانے کس نیت سے لکھ کے گئے ہیں، مگر ماننے والے پر تو خدا کی لعنت ہوگی. ہم کہتے ہیں لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اس لیے کہ بھائی تو لوگوں کو شبہات میں ڈالنے کے لیے لکھتا ہی کیوں ہے؟ پھر جب ایک بات لکھ لی جاتی ہے اس کے بعد کوئی کہتا ہے آدمی بھائی یہ بات جو ہے نا یہ عقل کے خلاف ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اتنی گندی بات لکھنا عقل کے خلاف نہیں ہے. پیغمبر کے بارے میں ایسی بات لکھنا جس طرح خازن والے نے لکھا ہے کہ حل سراویلہ وجلس بین رجلیہا کمجلس الخائن، جس طرح زانی آدمی بیٹھتا ہے اسی طرح بیٹھا. اوپر سے اللہ کریم نے پھر یہ دڑکا دیا.
بھائی اگر اس کا ماننا عقل کے خلاف ہے تو اس کا لکھنا عقل کے مطابق کس طرح ہے؟ جو اتنی کبھی بات ہے کہ اتنا معاملہ تو کنجر کر سکتا ہے، پیغمبر کس طرح کرے؟ یا جس نے پیغمبر بننا ہو وہ تو اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر ماننا جائز نہیں ہے تو لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہی کچھ برہان تھا، انہو ربی آسان مسواج انہو لا یفلح الظالمون کذالک لنصرف عنہ السوء، یہ ہمارا کمال ہے کہ یوں تاکہ ہٹا رکھیں اس یوسف سے، کیا کریں؟ صرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا۔ کیا کرنا؟ پھیرنا، جان بوجھ کر پھیرنا، پھرنا نا۔ صرف کا معنی کیا ہے؟ پھیر دینا۔ یہ صرف کو صرف جو کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں پھیرے ہوتے ہیں نا، گردان ہوتی، اور یہی بات لکھی ہے انہوں نے، مگر بریلوی الو کے پٹھے کو سمجھ کیسے آتی؟ شاہ اسماعیل شہید کے متعلق کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور نبی علیہ السلام کا آ جائے تو نماز۔ حالانکہ ان جہلوں کو پتہ نہیں یہ ہے کہ صرف خیال از عزت متعال، جان بوجھ کر اللہ کی طرف سے خیال پھیر کے نبی پاک کی طرف لے آنا، تب نماز ٹوٹے گی۔ وہ تو معظم نہیں نا۔ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ تعظیم والی شخصیت نہ کھوتے کی ہے، نہ بلے کی ہے، نہ جانور کی ہے، معظم شاید تو ہے محمد الرسول، اور یہ کھڑا ہے عین تعظیم کے وسط میں نماز کی حالت میں۔ اب اللہ کی تعظیم جو ہے اس سے ہٹ کے اور پیغمبر کی تعظیم کی طرف آئے گا تو چونکہ معظم شخصیت ہے، اس وقت نماز تو خواہ مخواہ توجہ ختم ہو جائے گی، خشوع ختم ہو جائے گی۔ اگر وہاں سے کھوتے کی طرف آئے تو اس معظم چیز تو ہے نہیں، اس لیے جلدی دفع ہو جائے گا خیال۔ تو خیال پھرنا نہیں، خیال پھیرنا ہے، جو جان بوجھ کر پھیر کے خیال لے آئے۔ لفظی وہاں ہے صرف ہمت عز الجلال، مگر الو کے چرخے کو کیا پتہ ہے، کھوتوں کو، بریلویوں کو، گول حمید کو نا۔ ہاں جی، الہ آخر ہی کر دے۔ یعنی جھگڑا اصل ہے کس میں؟ لفظ توجہ ہونے میں یا توجہ پھرنے میں، یہ نہیں جھگڑا۔ جھگڑا اس میں ہے کہ توجہ اگر پھیر دے آدمی، صرف ہمت از ذات ذوالجلال، خداوند قدوس کی ذات کی طرف سے، یعنی جس تعظیم اور عبادت کے اندر کھڑا ہے ادھر سے اپنا خشوع خضوع اور توجہ ہٹا کے اور لے جائے نبی علیہ السلام کی طرف۔ ہاں کذالک لنصرف، یہ ہمارا کمال ہے تاکہ پھیر رکھیں اس یوسف سے برائی کو بھی، بے حیائی کو بھی، برے خیال سے بھی اور برے کام سے بھی۔ انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ میرے ان بندوں سے ہیں جن کو ہم آپ مخلص کر لیا کرتے ہیں۔ دوڑ پڑے دونوں دروازے پہ، قدت قمیصہ من دبر، پھاڑ دیا اس کتی نے قمیص ان کا، من دبر پچھلی سائیڈ سے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پا لیا ان دونوں نے اس کے سردار زلیخو رائلہ کے سردار کو۔ سیدہ ہما نہیں کہا نا، سیدہ ہاں کہا ہے۔ ہاں سردار چونکہ یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، اس کے سردار کو پایا لدل باب، دروازے کے اوپر۔ اس وقت کہنے لگی فٹ، بڑی الو کی پٹھی سی، فٹ تہمت لگائی ہے کس پہ؟ یوسف علیہ السلام۔ حالانکہ پیچھے بھاگنے والی وہی ہے، کپڑا پھاڑنے والی وہی ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی
کیا بدلہ ہوگا ایسے آدمی کا جو ارادہ کرتا ہے تیرے اہل بیت کے ساتھ بے حیائی کا. میں تیری اہل بیت ہاں. واہ بوتھی تیری کیڑی سونی چھتی کتی ہے. میں تیری ہاں اپنے خاوند نو پیا کے میں تیرا اہل بیت ہوں اور تیرے اہل بیت نو جڑا ہاتھ گتے مینو ڈھائی پہ آ کے سور دی بچی دے ڈھائی پہ تو اٹھیواں جوگی ہوئے یوسف علیہ السلام دا دھک لگ گیا تو بچڑی کیویں اٹھی سکدی ہے. ترے دیڑے تیرے پیچھے ہوش ہی رہے آ. ما جزاء من اراد بحالک سوءا کیا بدلہ ہوگا کیا سزا ہوگی ایسے آدمی کی جو ارادہ کرتا ہے تیرے اہل بیت کے ساتھ سوءا بے حیائی کا. میں نے خود تجوید کیا اس کی سزا سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا چھمک مار مار کے اس کی چمڑی ادھیڑ لی جائے. عذاب دردناک دے اس کو. وہی دھمکی دے رہی ہے جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. وہی دھمکی یہ ساتھ ساتھ دے رہی ہے. ہاں قال هِيَ رَاوَدَتْنِي دیکھا وزیر اعظم نے کان ذا فطن وقلیل الغیرۃ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا دنا تھا مگر تھا دلہ تھوڑی غیرت والا تھا. دیوس کان دیوسن. دیوس کس کو کہتے ہیں؟ من اتا علی اہلہ جو اپنے گھر آئے اور دیکھے کہ میرے گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے آنکھیں بند کر کے واپس چلا جائے. اس کو کہتے ہیں دلہ پر دلہ اور عربی میں کہتے ہیں دیوس. من اتا علی اہلہ ورا فی بیتہ ما یسوہ اپنے گھر میں وہ چیز دیکھے جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی تو وہ آنکھیں بند کر کے کہے کچھ نہ جو زیادتی کر رہا ہے. نبی صاحب فرماتے ہیں کہ بڑا دنا تھا مگر بیچارہ غیرت کا کم تھا بالکل. ہاں وہ کہنے لگی جب تو اس نے کہا قال هی راودتنی عن نفسی. فوراً یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا جان مانگی ہے میرا تو کوئی قصور نہیں. مجھ سے اس نے جان مانگی ہے میں نے انکار کر کے دوڑنا شروع کر دیا ہے یہ پیچھے میرے بھاگ پڑی ہے. وشاہد شاہد من اہلہا اور اسی کے ساتھ ہی بیان دے دیا بیان دینے والے نے. اور بیان دینے والا ہی کون تھا؟ من اہلہا رائلہ کے خاندان کا مرد تھا. شاہد شاہد من اہلہا بیان دیا بیان دینے والے نے. وہ بیان دینے والا کہاں کا تھا؟ وہ تھا قاضی جو اس عزیز مصر کے ساتھ آ رہا تھا. قاضی القضات وہ بڑا قاضی تھا اور تھا رشتہ دار کس کا؟ اس عزیز مصر کی بیوی کا. من اہلہا ان کے اپنے خاندان کا تھا. یہ نہیں کہ بچہ تھا. لوگ کہتے ہیں نا بچہ تھا. کہ بچہ کیا بچہ 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 سکا کچا کچھ بھی. یہاں تو شاہد شاہد من اہلہا. دیکھو بیان کیا بیان کرنے والے نے جو اس زلیخا کے اپنے خاندان کا تھا. بچے والا وہ بالکل کچی ہے. وہ اگرچہ زحاق کا نام لیا ہے راوی نے مگر راوی ویسے ہی اس کا قابل اعتماد نہیں ہے. اور اگر ہو بھی صحیح روایت تو اس کے مقابلے میں دوسری روایت ہے. اس روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ کانا رجلا ذا لحیۃ کہ وہ جو شاہد شاہد ہے نا جو ساتھ عزیز مصر کے ساتھ آ رہا تھا جس نے بیان دیا ہے کانا رجلا قاضیا ذا لحیۃ داڑھی والا تھا اور قاضی تھا. مگر اس روایت کے اندر بھی ضعف ہے.
دونوں روایتیں ضعیف ہیں. اذا تعارضا تساقطا، دو گر گئی اور قرآن کا مفہوم بے غبار رہ گیا کہ بچہ بچہ نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا مرد دانا تھا جس نے فیصلہ کیا. شاہد شاہد من اہلہا. اب اس نے بیان کیا دیا. او بھائی بات سنو عزیز مصر جی، یہ ہماری جو پھپھیر کہتی ہے نا، چلو اس کی بات ہی مانتے ہیں. یعنی یہ فیصلہ جو کر رہا ہے وہ بھی اپنے طور پہ تو عورت کے حق میں کر رہا ہے، مگر یہ تصرفات اللہ کے ہیں کہ عورت کے حق میں جانے کی بجائے یوسف علیہ السلام کے حق میں فصل نکلا. ورنہ ایسے موقع پہ اجنبی آدمیوں کو بدنام زیادہ کیا جاتا ہے، اپنی عورتوں کو کون بدنام کرتا ہے؟ جب ان کا اپنی تھی اس لیے اس نے فیصلہ تو بظاہر کیا ہے اس کی دھار میں، مگر اللہ کے تصرفات نے وہ فیصلہ یوسف کے حق میں کروا دی. کیا کہنے لگا؟ دیکھو جی، ان کا قمیصہ قد من قبل، اگر پھٹی ہوئی ہے قمیص یوسف کی اگلی طرف سے پھر تو وہ سچی ہے، کیونکہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں اپنے کرتے اگلی طرف سے نگیج خالی کرتے ہیں. وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اصل میں بات کیا تھی؟ وہ جو اس نے پکڑا تھا نا پیچھے سے، یہاں گلوین سے پکڑا نا، گریبان سے اس عورت نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے زور لگایا، پیچھے سے اس نے لگایا، وہ تو گیا پھٹ. جہاں تک اس کا پلیت ہاتھ تھا نا، اتنی قدر وہ سارا کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا. جب عین دروازے پہ پہنچے تو غصے کی ماری اس نے یوں کر کے پھینک دیا، وہ جو اس ہاتھ میں تھا، وہ اس کا پھٹول جو تھا حصہ وہ اگلی طرف آ گیا. کیا آ گیا؟ اگلی طرف آیا نا ٹکڑا. اس نے سمجھا کہ واقعی یہ یوسف جو ہے نا یہ اگلی طرف سے پھاڑ کے لیے پھرتا ہے کرتا، اس لیے اس عورت کے حق میں اس نے یوں بیان دینا شروع کر دیا کہ اگر اس کا اگلی طرف سے کپڑا پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے ہے پھٹا ہوا، اس بھوتنے نے بھی دیکھا تو نہیں نا جو اچھی طریقے سے، بھئی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یا اگلی طرف سے پھٹا ہوا ہے. اس نے تو اگلی طرف وہ پھٹاول دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر آگے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے کپڑا تو پھر یہ جھوٹا ہے اور یہ ہماری پھوپھی یہ کیا ہے؟ سچی ہے. اور اگر ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو کذبت، یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں سے ہے. پس جب کہ دیکھا اس نے قمیص اس کا وہ تو پھٹا ہوا تھا، پچھلی طرف سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت کہنے لگا انہ من قیدکن. اس وقت عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی کو، انہ من قیدکن، شان یہ ہے کہ یہ مکر تمہارا ہے، ان قیدکن عظیم، تمہارا مکر جو ہے یہ بہت بڑا ہی ہے، معمولی مکر نہیں، چال نہیں. مطلب کیا تھا؟ جان گیا کہ یہ ہوش سے تو یہ خود نکلی ہوئی تھی، اس نے پیچھے سے کب گریبان میں ہاتھ ڈالا، پھاڑ تو خود دیا ہے اور بدنامی لگاتی ہے یوسف کے بل. اس وقت کیا کہنے لگا؟ یوسف اعرض عن ھذا، او یوسف یار محسوس نہ کر، تو محسوس نہ کر، معاف کرنا درگزر کر دے. واستغفری لذنبک، کے اور اپنی بیوی کو کہنے لگا تو معافی مانگو لونڈک جہان کی اس سے. واستغفری لذنبک، قصور تیرا ہے، یوں نہیں کہ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ. وقات فیما وقات من سوء ما انہا کانت مشرکتا، وقات فیما وقات من سوء، بے حیائی کی تو انتہا کر دی تھی اس عورت نے، مگر اس کے باوجود مزید بنا وہ تھی کھٹی مشرک، کھٹی ٹیٹ. ما انہا کانت مشرکتا، وہ سب بھی مشرک تھے، اس لیے یہاں تو بعد میں انہوں نے کچھ اسلام کا آغاز کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ورنہ سارے کے سارے ہندو تھے، اصل مذہبی ہندوؤں والا تھا وہاں مصر میں. وقات فیما وقات من سوء ما انہا کانت مشرکتا. اور اسی بحث میں 33 کبیرے گناہ بھی اس عورت کے متھے لگتے ہیں.
قرآن پاک جو ذکر کر رہا ہے 33 کبیرے گناہ ہے، حالانکہ اتنے گناہ کے باوجود مشرک بھائی ساتھ تھی، پھر ایسی عورت والا پیغمبر کے وہ پہلو میں کس طرح آ سکتی ہے؟ وہ ایسی عورت تو نہیں آ سکتی، بلکہ پیغمبر کی بیوی وہ عورت ہوتی ہے جو کردار کے لحاظ سے جس طرح پیغمبر معصوم ہوتا ہے اس کی بیوی بھی معصوم ہوتی ہے۔ ما بغت امرات نبی قط، اس پہ اجماع ہے۔ ہاں جی، تو کیا کہنے لگا؟ فَكَذَبَ مَنْ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ یوسف أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا، او یوسف یار أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا، بے پرواہ ہو کے رہے، میاں کوئی تجھے کچھ نہیں کہتا، تیرا قصور نہیں۔ اپنی بیوی کو کہنے لگا واستغفری لذنبک، تو یوسف سے معافی مانگ لے، قصور تیرا ہے۔ اور تو قصور کیوں کیا تو نے؟ انک کنت من الخاطئین، اسم فاعل پہ جب الف لام داخل ہو تو یہ لقبی نام بنتا ہے، جس طرح المومنون، الفاسقون، الخاطئون، یعنی تیرا خاندان ہی ایسا بدکار تھا جیسے تو ہے۔ انک کنت من یہ بدماشی تو نے میری نصیحت کے باوجود اس لیے کی ہے کہ انک کنت من الخاطئین، تحقیق تو تھی ان لوگوں سے جن کا پیشہ یہی ہے، یہی بدکاری کرتے، خطا کاریوں میں، بدکاریوں میں جو مشہور ہیں، تو ان کے اصل سے تھی۔ تیرے پیک کے یا پچھلے ہی کنجری حال پر جی میں تو ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، حال نمبر 4، حال نمبر، یہ ایک ایک حال آپ دیکھیں گے نا، اس سے یہی معلوم ہوگا کہ تمام ذرہ ذرہ کائنات میں تصرف بھی کس کا چلتا ہے اور علم بھی کس کا چلتا ہے۔ جب تصرف اور علم دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر الہ بھی وہی ہے، جب الہ وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی۔ ہاں جی، چوتھا حال، وقال نسوۃ فی المدینہ، کہنے شروع ہو گئیں وہ عورتیں ساری شہر میں، ہائے ہائے امرات العزیز تراود فتح، ہائے نہیں بھیڑی یہ کیا ہو گیا، غضب ڈھا دیا عزیز مصر کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے تراود فتح، مانگ لیا اپنے جوان سے، یعنی اس کی جان مانگ لیا، اس کو حیا بھی نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ کیسا ظلم ڈھایا اس نے، بڑی کوئی بے تکی ہے، بے ڈھبی، بے حیا ہے، بڑی پاگل ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے فضا اڑا دی، اس طرح باتیں کی جس طرح کوئی شریف آدمی کرتا ہے، حالانکہ اس سے دو اس سے زیادہ کمینیاں یہ تھی۔ یہ صرف اس لیے شہرت کر رہی ہے کہ اس کو بھڑکائیں گے، اس کو آئے گا غصہ، اور وہ کچھ نہ کچھ صورت ایسی ضرور بنائے گی جس کی وجہ سے ہم بھی کم از کم یوسف کو دیکھ لیں گے، دیکھ کے پھر تراودن قد شغفہا حبا، بڑی بے وقوف عورت ہے، قد شغفہا حبا، تحقیق شغاف کر دیا ہے اس کے دل کو یوسف کی محبت نے، اس کا تو دل ہی چیر دیا یوسف کی محبت نے، شغاف کر دیا ہے اس کے دل کو یوسف کی محبت نے، بھائی انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو یہی سمجھتی ہیں کہ بڑی ظلم کی گمراہی کے اندر ہے، بڑی بھول چوک کے اندر۔ پس جب کہ سنا اس بلی نے بے مکرہن، فلما سامعت بے مکرہن، یوسف علیہ السلام کی شادی جس عورت سے ہوئی تھی واقعی وہ بڑی پاک دامن، وہاں مصر میں ایک محلہ ہے عین شمس تھا، اس عین شمس میں ایک کاہن تھا، لوگوں کا معبود، اس کی ایک لڑکی تھی، کسی بنی بشر نے اس لڑکی کو دیکھا نہیں، کیونکہ اس کا باپ تھا معبود بنا ہوا، نام اس کا تھا فوتیفار، فوتی فردار، فار سورج کا پجاری، وہ تھا نا
معبود بنا ہوا، اس سے نہ کوئی رشتہ مانگتا تھا اور نہ ہی وہ سمجھتا تھا کہ میرے مٹ کا کوئی آدمی ہے، سارے تو ہیں عابد ہمارے، میری لڑکی تو کسی معبود کے گھر ہونی چاہیے، اس کو اگر لے بیٹھے تو کوئی معبود لے بیٹھے، یہ تو سارے عابد ہیں۔ وہ چونکہ عین شمس محلے کا کاہن تھا، لوگوں کا وہ مشکل کشا بنا ہوا تھا جس طرح پروہت ہوتے ہیں، اس لیے لڑکی اس کی اتنی با حیا با صفا تھی کہ کسی بنی بشر نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے چرچے مصر میں ہونے لگے اور پتہ چل گیا کہ واقعی اتنے بڑے حسن کے بازار سے بے داغ بال کی حد تک بھی نکلا ہے تو یہ یوسف نکلا ہے، اس وقت اس کے دل میں آیا کہ میری لڑکی والا رشتہ اگر اہل ہے تو یوسف کے اہل ہے۔ اس لیے اس نے اپنی اس بچی کا حضرت یوسف کے ہاتھ پہ کلمہ اسلام بھی پڑھا، مسلمان بھی ہو گیا، اور اپنی بچی جس کا نام آسنات تھا، آسنات، یہ تورات سبق 55 13ویں سطر پہ یہ انہوں نے بھی اقرار کیا ہے تورات والوں نے۔ تالمود میں بھی بھائی نام بغیر پیسے کے کس طرح کچھ حیا ہے، مفت جو پوچھتے ہو، نام اس کا تو آسنات تھا، آسنات، آسنات پوری دنیا سے بے مثال عورت، آسنات۔ اچھا، اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ یہاں ہمارا ہو رہا تھا مناظرہ اسی مسئلے پہ، بھائی یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ ہوئی تھی کہ نہیں؟ بڑے بڑے مولوی آئے، خیر انہوں نے مناظرہ نہ کیا، میرے سٹیج پہ آ کے انہوں نے بیان دیا، اس تحصیل کبیر والا، خانے وال، ملتان، سب موجود تھے، دنیا ہزاروں کی تعداد میں۔ انہوں نے ہماری سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی ہمیں اس مسئلے کی تحقیق نہیں ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ خیر مسئلہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے پہلے اشتہار شائع کیے تھے، مناظرے کا چیلنج دیا تھا، مولوی بڑے اکٹھے ہوئے، بڑی کتابیں، گدھیوں پہ کتابیں، کھڑکوں پہ کتابیں لڑ کے وہاں گئے، ڈھیر لگ گیا، ہزاروں لاکھوں کی مجمع بن گیا۔ بہرحال اللہ نے ایسا کیا کہ جو مناظرہ کرنے والا تھا عبدالستار توسوی کو پہلے پیش کیا، انہوں نے میری سٹیج پہ آ کے کہہ دیا بھائی جو کچھ یہ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، مجھے اس مسئلے کی تحقیق۔ اچھا خیر ہو گیا، چلتے چلتے بعد میں جو ان کی طرف سے تھا نا مناظرہ کروانے والا، مولانا غلام محمد صاحب، آپ نے نہیں دیکھا پچھلے دورے پہ تفسیر کے موقع پہ وہ یہاں کئی دن شرکت بھی کرتا رہا ہے، وہ تھا ان کی طرف سے دائی ان کا، اور فاضل تھا آج کا پڑھا ہوا دیوبند کا بھی۔ وہ اس نے بعد میں مجھے ملا نا، تو میں نے کہا بھائی تو نے کیا یہ چکر چلایا تھا، پھر تیرے مولوی مناظرہ کے لیے تو نہ آئے؟ اس نے کہا یار مولوی تو مناظرے کے لیے نہیں آیا، تو میرا تو آج بھی یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی اسی عورت سے ہوئی تھی۔ میں نے کہا وہ تیری بہن لگتی تھی، وہ تیری کیا ہمشیرہ صاحبہ تھی، تجھے اتنا یقین کیسا، تو نے اپنے ہاتھ سے شادی کر دی تھی، اتنا یقین تجھے کس طرح؟ کہنے لگا نہیں علامہ صاحب بات یہ ہے کہ کتاب والوں نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ کہ روح البیان۔ اچھا میں نے اس نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جی شادی ہوئی تھی، 2 لڑکے بھی پیدا ہوئے۔ کون کون سے؟ ایک افرائیتم اور ایک منشی۔ افرائیتم اور دوسرا منشی، لفظ تو تھے نا افرائیم اور منسی، وہ کہنے لگا افرائیتم اور منشی، 2 لڑکے تھے۔ اصل تھا ابراہیم کے نام پر افرائیم اور یعقوب علیہ السلام کے نام پر منسی۔ منسی مانا اپنی بولی میں کہتے ہیں جند وڈا جس کی زندگی کے ایام زیادہ ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعقوب بھی کہتے ہیں، اس کو جیون بھی کہتے ہیں، اور یحییٰ بھی کہتے ہیں، اور منسی بھی کہتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ یہ 2 لڑکے جو ہیں یہ اس آسنات کے بطن سے تھے، افرائیم اور دوسرا منشی، منسی، سین کے ساتھ ہے منسی، افرائیم اور منسی۔ خیر فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب سنا اس نے ان کی چال، دیکھا وہ بھی سمجھ گئی کہ وہ کیا کر رہی ہیں، چال چل رہی ہیں۔
ارسلت الیہن بھیجا ان کی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور تیار کیے ان کے لیے تکیے، اور دیا ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ان میں سے ایک چھری بھی دی پھل فروٹ کاٹنے کے لیے۔ پس جب کہ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھی کاٹ رہی تھی، تب جو اندر کھڑا تھا یوسف علیہ السلام، تو اس زلیخا نے کہا اخرج علیہن، ذرا ابھر تو صحیح، اخرج علیہن، ذرا نکلے نا باہر۔ یوں ہی نکلا، فلما رأینہو، جب دیکھا ان عورتوں نے، اکبرنہو، تھی اس لیے کہ ہماری طرف بھی اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ قالت فذالکن الذی، اس وقت کہا اس رائلوں نے، فذالکن، یہی ہے وہ جو ملامت کرتی تھی تم مجھے اس کے معاملے میں، اور سن لو جس طرح تم بے تاب ہو گئی ہو، تم اوپر نیچے سے بالکل اس کے حق میں مست ہو رہی ہو، اسی طرح میں بھی مجبور ہو گئی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے خود مطالبہ کیا تھا اس سے اس کی جان کا، مگر مجھے اپنے اللہ کی، اپنے معبود کی قسم ہے، فَاسْتَعْصَمَ، وہ بھی بڑا مشکل سے بچ نکلا میری پھیٹ سے۔ استعصم باب استفعال ہے نا، اس نے پورا ٹیل لگایا ہے تو ایک ایک بال تک وہ بچ گیا ہے۔ استعصم، وہ مانتی ہے خود کہ اس کا ایک بال بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوا، زور اس کا البتہ بڑا لگا ہے۔ فاستعصم باب استفعال زور کے لیے آتا ہے۔ فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، مگر سن لو میری سہیلیو، او میرے مشن کی شریف زادیو، تم بھی سن لو، لم یفعل، اگر یہ نہیں کرے گا جو کچھ میں کہتی ہوں، یا تو یہ سوار ہو جائے مجھ پہ، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو سنو، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ضرور اس کو میں قید میں ڈال دوں گی اور ہوگا ذلیل برباد ہونے والوں میں سے۔ یا یہ سن لے، تم بھی اس کو کہو، اور ہو سکتا ہے کہ میرا مطالبہ اگر پورا ہو جائے تو تمہاری دکان بھی کچھ چل جائے، اس لیے یہ سن لے اگر میرا اس نے کہنا نہ مانا۔ بلے بلے، یہ دھمکی فرعون دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ عزیز مصر کی بیوی دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ اللہ، فرعونی قبرستان میں کیا تھی؟ اس کی قبر تھی۔ بہرحال علامہ طحطاوی نے لکھا ہے کہ اخیر میں اندھی ہو گئی تھی یہ بالکل، اور مطلب گلیوں کوچوں میں بچے جو تھے اس کو دھکے دیتے تھے، اور اس کو گھر بار اس کا ختم ہو گیا تھا، چلتی چلتی اسی کسی قبرستان میں اس کو پھر دبا دیا تھی۔ اللہ اللہ، ہاں جی، بہرحال خاندان تو وہی تھا نا پچھلا، وہی فرعونی خاندان ہی تھا۔ ہاں جی، قال رب السجن احب الی مما یدوننی، کہنے لگی، ہاں کہا حضرت نے، رب السجن احب الی، اے میرا رب، قید مجھے زیادہ پسند ہے اس کی نسبت جو زنا کی دعوت دے رہی ہیں، یہ ساریاں مجھے طرف ہو سکے، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے نہ ہٹا کے رکھا مجھ سے ان کے مکر کو، تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں بھی پہنچ جاؤں گا ان کی طرف، پھر مجھے گلہ نہ دینا کہ تو نے یہ نقصان کر دیا، عزیز مصر کی بیوی کا بستر پھاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اللہ، یہ تیرے ذمہ ہے، سن لے، إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر نہ ہٹا کے رکھا تو نے، پھیر کے رکھا تو نے مجھ سے مکر ان کا، تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں بھی داخل ہو جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا ان کی طرف۔
اور جب میں پہنچ جاؤں گا تو وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، ہو جاؤں گا میں ان لوگوں سے جو بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جن کو گندی عاقبت کے نتیجے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس جی کر کے قبول کر لی اس کی درخواست اس کے رب نے۔ فَصَرَفَ عَنْهُ، پس ہٹائے رکھا اس سے قیدہن، ان کی چالوں کو۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ثم بدا لہم، پانچواں حال، اب سیفٹی ایکٹ آ رہا ہے۔ سیفٹی ایکٹ ہوتا جانتے ہو آپ؟ سیفٹی ایکٹ انگلش میں سمجھائیں۔ سیفٹی ایکٹ، سیفٹی ایکٹ کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ بے جرموں کو مجرم بنانا ہو تو وہ قانون لاگو کیا جائے۔ اصل اس کا خلاصہ یہ ہے، جس کے پلے جرم نہیں، اس بے جرم کو اگر مجرم بنانا ہے تو اس قانون کو پھر دیکھا جاتا ہے، وہ ایکٹ اور وہ دفعہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ دفعہ لاگو کر دو۔ اب انہوں نے سیفٹی ایکٹ لاگو کیا، کیا؟ کس طرح؟ ثم بدا لہم، اس کے بعد اچانک ظاہر ہو گیا ان کے لیے، بعد اس کے جو دیکھ چکے تھے یوسف کی سچائی کی نشانیاں، یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ قصوروار کون ہے، وہ عورت ہے۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، مگر وہ دفعہ اپنا استعمال کیا سیفٹی ایکٹ والا، کیا کہ چند دن کے لیے اسی یوسف کو جیل میں بھیجنا چاہیے تاکہ ہماری رن پہ بدنامی نہ لگے۔ یہی لوگ کہیں گے میاں کوئی قصور اسی سے کیا ہوگا جو جیل میں جا رہا ہے۔ وہ دفعہ جو ہے نا جہاں حکومت کی اپنی عزت کو دھچکا لگ رہا ہو، وہاں اس وقت اسی ایکٹ کو یہاں نافذ کرنا ضروری ہو گیا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، البتہ ضرور قید میں ڈالا جائے اس کو، حتی حین، حتیٰ کہ ایک تھوڑی مدت کے لیے، تاکہ یہ شہرت ختم ہو جائے، ہمارے گھر کی بدنامی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، پھر اس کو نکال لیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب وہ جیل میں بھیجے جا رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی عجیب ہے، ان سے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے جیل میں کیوں بھیج رہے ہو، پوچھا ہی نہیں ہے، صرف اسی بات پہ یقین ہے جو اللہ کو کہی تھی، رب السجن احب الی، اللہ برائی کرنے کی نسبت تو میرے لیے قید میں جانا ہی اچھا ہے۔ اس لیے وہ خاموش رہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے، میرا اللہ ہی کر رہا ہے، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ ہاں، داخل ہوئے اکٹھے اس کے قید میں دو نوجوان، ایک نے کہا انی ارانی اثر، میں جناب میں تو بادشاہ کے سر کا نوکر ہوں، اس کے لیے شراب نچوڑا کرتا ہوں، اعصر خمرا، مجھے یہ خواب آیا ہے، اے یوسف مجھے خواب آیا ہے کہ ارانی، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو نیند میں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو، انگوروں کو شراب نکال رہا ہوں بادشاہ کے لیے۔ دوسرے نوجوان نے کہا میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو اٹھا رہا ہوں اپنے سر پہ روٹیاں، اور میریاں روٹیاں سر پہ اٹھی ہوئی کھا رہے ہیں پرندے اس سے، نبّنا بتاویلہ، بتا ہمیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ دونوں نے کہا انا نراک من المحسنین، تاکہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو آپ بڑے دانا آدمی ہیں، بڑے محسن آدمی۔ اچھا، حضرت یوسف نے کہا نہیں آئے گا تو ہمارے پاس کھانا صبح سویرے کا جو دیے جاتے ہو تمہارے ناشتے سے پہلے، نباتوں کو ما بتاویلہ، میں اطلاع دے دوں گا تم کو ایسے خوابوں کی تعبیر کی پہلے اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس جیل کا کھانا۔ جیل کا ناشتہ جو صبح سویرے آتا ہے، اس سے پہلے
میں آپ کو بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ سنو تم دونوں، یہ تم کو کہہ رہا ہوں، یہ اس علم سے ہے جو پڑھا دیا ہے مجھے میرے رب نے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں چھوڑ چکا. اللہ اللہ اللہ، فوری طور پہ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے اس بات کا. بات تو بتاتے ہیں کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مگر جھٹ کر کے اللہ کی توحید کی طرف لوٹ آتے ہیں. انی ترکت ملت قوم، میں چھوڑ چکا ہوں کب کا دین اس قوم کا جو نہیں مانتے اللہ کو اور آخرت کے ساتھ پورا انکار کرتے ہیں. میں تو ابتدا سے پیچھے چلتا آ رہا ہوں توحید والی ملت، اپنے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق یعقوب کی. ما کان لنا، نئی شان ہماری کہ شرک کریں اللہ کے ساتھ کچھ بھی. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ توحید کا وعد کرنے کے بعد کیا کہنے لگے پھر آگے؟ یا صاحب السجن، او میرے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا یہ مختلف قسم کے رب جو بنا رکھے ہیں لوگوں نے یہ اچھے ہیں، یا اللہ اکیلا جو قہار ہے تمام پر وہ اچھا ہے؟ ما تعبدون من دونہی، نہیں عبادت کرتے تم اللہ کے بغیر، صرف خالی نام ہی نام ہے. جو نام مقرر کر رکھے ہیں تم ان کے، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادے اکابرین نے نہیں اتارا اللہ نے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل. بہا اے بے معبودیتہا، بے معبودیتہا، ان کے معبود ہونے پر اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ نے حکم کیا کہ لا تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم، یہ دین ٹھوس ہے مضبوط ہے، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. دیکھو یہ سارا باوجود جیل کے اندر ہونے کے اپنا فکر بھی گیا، اپنے ماں باپ کا فکر بھی بچھوڑا بھی گیا، ہجران بھی گیا، سب کچھ گیا، اور ان کی بات کر کے فوراً پھر جب جلدی جلدی لوٹتے ہیں تو اللہ کی توحید کا واز کرتے ہیں. اب جب واز مکمل کر لیا ہے اب کہتے ہیں سنو تیار ہو جاؤ. یا صاحب السجن، میرے قید کے ساتھیو، اے پر تم میں سے ایک فیسقی ربہ خمرا، جس کو خواب یہ آیا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ پلائے گا اپنے سردار کو شراب، اس کا معتمد علیہ بنے گا. اور دوسرا جس کے سر پہ روٹیاں اور پرندے اچک کے کھا رہے ہیں وہ سولی پہ چڑھایا جائے گا. فیصلب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ سولی پہ چڑھایا جائے گا، بس کھائے جا رہے ہوں گے پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے. بس ختم ہو گئی تعبیر. قضی الامر، وہ تعبیر جس کے متعلق تم نے فتویٰ پوچھا تھا ختم ہو گئی. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہنے لگا یوسف اس بندے کے لیے اس کے متعلق حضرت یوسف کا گمان تھا کہ وہ جلدی چھوٹ جائے.